کسی تعریف دے محتاج نہیں ہیں۔ فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد انصر قادری اتاری المدنی صاحب جنہ دی کاوش اور کوشش دے نال اے مدرسہ جنہ نے کوشش کی تھی اس مدرسے دا آغاز کیتا، اللہ پاک علامہ صاحب دے علم و عمر وچ بھی برکت عطا فرمائے، شریراں دے شر تو آپ نو محفوظ فرمائے۔ بلا تاخیر کیونکہ ٹائم بڑا کلوز ہے، بلا تاخیر میں محفل نو اگے بڑھاواں گا۔ اس مدرسے دے متعلم بڑی خوبصورت آواز جناب حافظ عبد الرحمان کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن دے، محبت دے نال تسی درود پاک دا نذرانہ پیش کرو، محبت دے نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا سارے مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب لجپال نبی میرے درداں دے دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دے دوا دینا، جدو وقت ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضری پیش کر رہے تھے کہ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دوجک کا سلطان اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دوجک کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔
کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا جناب قاری محمد عارف نقشبندی صاحب وہ آئیں، کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ اصول برکت دے واسطے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرم من كل عیب خلقت مبرم من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بے کمالی بلغ العلا بے کمالی کاشف الدجی بجمالی حسن جمیع حسن خصاله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله تیرے ذکر خیر کی ہے یہ برکتیں تیرے ذکر خیر کی ہے یہ برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے میرے بگڑے کام سنور گئے جہاں تیری یاد ہے دل نشین جہاں تیری یاد ہے دل نشین وہاں رحمتوں کا نزول ہے بالا غلولا
بالغ اللولا بکمالہ کاشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ اللولا بکمالہ او درود تجھ پہ بھی آمنا او درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے بلغ اللولا بکمالہ ایک شعر ناز شریف دا استباد شب شعبان آئی 15 دی جی شب اس دے نال مناسبت رکھ دی چند اشاروں میں پڑھ کے یا محبوب خدا دائے سلطان زمانے دا محبوب خدا دائے سلطان زمانے دا اے محبوب خدا دائے سلطان زمانے دا جگ سارا ہی منگتا ہے مل کے پڑھیے جگ سارا ہی منگتا ہے حسنین دے نالے دا جگ سارا ہی منگتا ہے حسنین دے نالے دا حسنین نے اے پھل جس دے زہرا کلی جس دی کی شان بیان کراں کی شان بیان کراں آقا دے گھرانے دا کی شان بیان کراں آقا دے گھرانے دا آج دی رات برکتاں دی رات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات نو جڑا بندہ صرف 2 نفل ادا کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک پتھر نو ویکھیا تے آکھیا کہ یا اللہ بڑی خوبصورت ہے بڑے خوبصورت ہے تے اللہ نے ارشاد فرمایا عیسیٰ دے نال تانوں تعجب والی کوئی چیز نہ دس وکھاواں نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ وکھا دیو عیسیٰ علیہ السلام نے جدو عرض کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس پتھر نو 2 ٹکڑے فرما دیتا
ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, اے اللہ دے نبی میں اس پتھر دے وچ 400 سال تے عبادت کر رہا۔ تے عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اس تو ود بندہ تے عبادت گزار نہ ہوئے دا۔ تے اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جنہاں نے 15 شعبان دی رات ملی وہ 2 نفل صرف پڑھن دیے، یہ 400 سالہ عبادت تو اس نے زیادہ ثواب ملے گا، صرف 2 نفل۔ اتنی سان اللہ تعالیٰ نے ساڑھے تی رحمتہ کیتی ہیں۔ یہ دے مطلب کہ شعبان دی 15 آ گئی یہ، شعبان دی 15 آ گئی یہ، کیا بات لے شعبان دیا، اس راتی بگڑیاں اے بن دیاں نے، اس راتی بگڑیاں بن دیاں نے، دنیا دے ہر انسان دیاں شعبان دی 15 آ گئی یہ، کیا باتاں نے شعبان دیا۔ اس رات دا رتبہ آلائے فرماندہ کملی والا، رحمت دیاں بدلیاں او وریاں نے، رحمت دیاں بدلیاں اے وریاں نے، اس راتی رب رحمان دیاں۔ پھر سال دے پچھوں خلقت تے آج روزی ونڈی جانیے، آج عمراں گھٹنیاں او ودنیاں نے، آج عمراں گھٹنیاں اے ودنیاں نے، ہر بندے ہر ہے وان دیاں شعبان دی 15 آ گئی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب میں گزارش کروں گا جناب حافظ حبیب الرحمان مکی صاحب وہ آئیں کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ سارے احباب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو سرکار سے جتنا پیار کرتا ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ادب یہ ہے ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام
وسلم عليك يا حبيب الله ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایسے نہیں جو سرکار کی محفل میں آ کے جتنا جتنا خوش بیٹھے اتنی بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. یہ آج کی رات جو ہے وہ مقبولیت کی رات ہے. کون کون چاہتا ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہو جائے؟ ایک دفعہ اظہار کیجیے. الحمدللہ ہر عاشق رسول چاہتا ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہو جائے. اور نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، آپ نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس نے میری ہی زیارت کی. کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ میرا روپ جو ہے وہ نہیں ڈال سکتا، یا میری شکل میں نہیں آ سکتا. تو آج کی رات مقبولیت کی رات ہے. تو آئیے سب احباب مل کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کسی ایک کی بھی دعا قبول ہو جائے اور سب کا بیڑا پار ہو جائے. مل کے پڑھیے گا انشاءاللہ لطف آئے گا. کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ، چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ. اور کسے نو ماڑ دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے، کسے نو ماڑ دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے، تے مینوں صرف تیرا ہی سہارا یا رسول اللہ، تے مینوں صرف تیرا ہی سہارا یا رسول اللہ، تے مینوں صرف تیرا ہی سہارا یا رسول اللہ. عرش تو فرش تک سارا زمانہ جاندا اصغر، سبحان اللہ. فرش تو عرش تک سارا زمانہ جاندا اصغر، خدا تینوں خدا نو تو اے پیارا یا رسول اللہ، خدا تینوں خدا نو تو اے پیارا
کرم داتا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ تو کلام پڑھا میں نے، آپ میں سے کچھ نے پڑھا کچھ نے نہیں پڑھا، لیکن اب جو میں کلام پڑھنے لگا انشاءاللہ سارے مل کے پڑھیں گے نا. محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ کس کس کو کہنا آتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے نبی تو ہے ہی، اتنی شانوں والے آپ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، آپ وراء الورا شانوں والے ہیں. تو مل کے میرے ساتھ مل پڑھیے گا انشاءاللہ لطف آئے گا. کہ لگاتے ہیں نعرہ سبحان اللہ. یہ ایمان والے، ہاتھوں کو اٹھا کے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد شمائیے نا ہمارے آقا کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بڑی محبت سے بڑھیے. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. فقیروں کو گنج سخا دینے والے، غریبوں کو دل سے لگا لینے والے، جلا دینے والے، جہاں دینے والے، یہاں دینے والے، وہاں دینے والے، وہاں دینے والے. سبحان اللہ. فقیروں کو گنج سخا دینے والے، غریبوں کو دل سے لگا لینے والے، جلا دینے والے، جہاں دینے والے، یہاں دینے والے، وہاں دینے والے، وہاں دینے والے، یہاں دینے والے. تمہیں بن کے نعمت یہاں آنے والے، تمہیں نعمت رب سے دلوانے والے. زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تم سا آنے والے. اور لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. اب جو ایمان والا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. نعرہ رسالت، رسالت، محمد ہمارے بڑی شان والے. محمد بکیتے گزر گئی، محمد بکیتے گزر گئی، احد نال احمد ملیتے گزر گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان تھیواں، خدا تے محمد سدیتے گزر گئی. نعرہ رسالت، رسالت، محمد ہمارے بڑی شان والے. اور جو آقا کو مانے وہ رحمان والے، اور انہیں جو نہ مانے وہ شیطان والے. کچھ محفل ایسی بھی ہوتی ہیں خشک محفل، جہاں حمد باری تعالیٰ پڑھی جا رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں الحمدللہ کہ تلاوت بھی نبی پاک علیہ السلام کی نعت ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا نام لے کر خصوصی طور پر وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا جاتا. لیکن الحمدللہ اہل سنت والے وہ ہیں رب تعالیٰ کا ذکر بھی بے مثال کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر بھی بے مثال کرتے ہیں. کیوں؟ رب تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو اب کوئی لفظ خاموش نہیں رہے گا، مل کے کہنا ہے لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد بڑی شان والے. آخری شعر کہہ کے مائک چھوڑنے لگا ہوں. افسر نے اتنا ٹائم دیا تو 1-2 منٹ اوپر ہی ہو گیا ہے، لیکن ان ماشاءاللہ کا ذوق
خوبصورت ہے، مزہ آ رہا ہے پڑھ کے. آخری شعر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے فرانس کے اندر کچھ کم عقلوں نے، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، وہ ان کی شان کو نہیں جانتے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے خاکے بنائے. تو ان کے حوالے سے شاعر لکھتے ہیں کہ ان کے خاکے بنا لیں، ان کے خاکے بنانے سے انہیں کیا فرق پڑے گا، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آنا. تو شاعر لکھتے ہیں کہ زبان ان کی نوری، زبان ان کی نوری، بیان کے نوری، دہن ان کا نوری، بدن ان کا نوری. توجہ، یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے، کیوں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. آخری دفعہ، کیونکہ ہر سنیوں کی جو محفل ہوتی ہے وہ میلاد کی محفل بھی ہوتی ہے، تو آخری دفعہ ایک دفعہ سرکار کی آمد کے نعرے نہ ہو جائیں. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، آقا مکی کی آمد. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا الحمدللہ عز و جل. اللہ کے فضل کرم اور اس کے احسان سے یہ پہلا جلسہ دستار فضیلت جامعہ کنز العلوم، یہ جو الحمدللہ ہماری مسجد میں مدرسہ ہے، جامعہ ہے، اس کا، اور الحمدللہ اس سال اللہ کے فضل اور کرم سے 5 حافظ قرآن بنے اور 5 انشاءاللہ حفاظ کرام کی انشاءاللہ دستار بندی بھی ہوگی. اللہ رب العزت ان بچوں کا ذوق شوق اور ان کے والدین کا جوش و جذبہ اللہ رب العزت سدا سلامت رکھے. کثیر برکات ہیں آج کی رات کی بھی. بعض لوگ کہتے ہیں جی آج کی رات یہ کوئی عبادت ثابت نہیں، کوئی جناب عبادت نہ کرو، اسے نہ مناؤ. تو میں فقط ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے. عجیب سی بات ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جب اللہ رب العزت نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا تو اللہ کی عبادت کے لیے کوئی دلیل کی حاجت نہیں ہوتی. ماشاءاللہ بابرکت رات ہے، اللہ رب العزت اس سے رات کی ہمیں برکاتیں کثیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ اس محفل پاک میں جامعہ کے طلباء جو ہے وہ مختلف زبانوں میں بیان بھی کریں گے انشاءاللہ. عربی میں بھی بیان ہوگا، اردو میں بھی بیان ہوگا، انگلش میں بھی بیان ہوگا، پنجابی میں بھی بیان ہوگا. اور یہ بچے فرسٹ ٹائم سٹیج پر کھڑے ہو رہے ہیں. فرسٹ ٹائم ہے ان کا کہ یہ سٹیج پر آ کے لوگوں کے سامنے گفتگو کریں گے. تو آپ احباب جو ہے وہ سبحان اللہ کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی بھی کیجئے گا، اور بس خاموشی سے جو ہے وہ ان کا بیان سماعت کیجئے گا. جس نے کوئی محبت پیش کرنی ہو تو وہ بعد میں پیش کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ بس ان کا بیان آپ نے توجہ کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر سماعت کرنا ہے. اللہ رب العزت ان بچوں کو
علم نافع عطا فرمائے اور ان بچوں کو ہمارے لیے دین کا حقیقی بلکہ خادم بنائے، اور اللہ رب العزت بچوں کو اور ان کے والدین کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پہلا بیان فرمائیں گے جن کی آج دستار بندی بھی ہے اور جنہوں نے حفظ بھی اسی جامعہ سے مکمل کیا ہے، حافظ محمد قاسم بن محبوب عامر، وہ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ اردو میں بیان فرمائیں گے۔ حافظ محمد قاسم بن محبوب عامر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وشان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھے اور دوسروں کو دعوت دے، برود قیامت میں خود اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شب برات کے فضائل و برکات۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پہلی بقر عید کی رات، دوسری عید الفطر کی رات، تیسری عرفہ یعنی 9 ذو الحج کی رات، چوتھی شعبان کی 15ویں رات یعنی آج کی رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شعبان المعظم اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج شب برات کی رات ہے، شب برات نجات کی رات ہے، شب برات جہنم سے چھٹکارا ملنے کی رات ہے، شب برات روزی تقسیم ہونے کی رات ہے، شب برات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے، لاکھوں لاکھ گناہگاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اس رات میں رزق کی برکت کے لیے جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے کہ ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ جو بھی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ ابن ساکر میں ہے کہ ایک مرتبہ شب برات کو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اٹھئے، نماز ادا فرمائیے کہ یہ وہ رات ہے جس میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ یعنی دل میں دشمنی رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور سار مبارک سجدے میں رکھ کر یوں دعا مانگی، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک لا ابلغ الثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ترجمہ، اے اللہ پاک، میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ کریم تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ پھر رات کے چوتھے پہر حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سار مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس آسمان کی طرف اٹھایا
تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہر دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے. پہلے دروازے کا فرشتہ پکار رہا تھا, اس رات میں عبادت کرنے والے کو مبارک ہو. دوسرے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا, مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے. تیسرے دروازے کا فرشتہ کہہ رہا تھا, اس رات میں رکوع کرنے والے کو مبارک ہو. چوتھے دروازے کا فرشتہ پکار رہا تھا, اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگنے والے کو مبارک ہو. پانچویں دروازے کا فرشتہ یوں صدا لگا رہا تھا, مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے مناجات کرنے میں مصروف ہے. چھٹے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا, اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو. ساتویں دروازے کا فرشتہ کہہ رہا تھا, اللہ پاک کو ایک ماننے والے کو مبارک ہو. آٹھویں دروازے پر فرشتہ یوں پکار رہا تھا, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. نویں دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا تھا, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے. دسویں دروازے پر فرشتہ اعلان کر رہا تھا, ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوبصورت منظر, یہ دلکش نظارہ دیکھنے کے بعد فرمایا, اے جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے, یہ فرشتے کب تک صدا لگاتے رہیں گے. عرض کیا, اذان مغرب سے لے کر صبح فجر تک یہ فرشتے یوں ہی صدا لگاتے رہیں گے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہا گیا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن ہیں, ایسے ہی آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہیں. پہلی شب برات اور دوسری شب قدر. شب برات جو کہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے, اور شب قدر زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں جاگ کر رات گزارنا گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اسی لیے ان راتوں کو کفارے کی راتیں بھی کہا جاتا ہے. آج کی رات کو دل سے غفلت کے پردے ہٹا کر اللہ پاک کی یاد میں گزارنا سعادت ہی سعادت ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ان راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیان کیا. اللہ رب العزت اس بچے کے عمر علم میں برکت عطا فرمائے. اس عمر میں یہ جوش ہے, انشاءاللہ آگے پھر پڑھ کر انشاءاللہ یہ عالم دین بھی بنے گا, اور انشاءاللہ دین کی اسی طرح خدمت بھی کرتا رہے گا. توجہ آپ میری طرف. ابھی انشاءاللہ عز و جل عربی میں بیان ہوگا. یہ عام سی بات نہیں ہے, اور یہ عربی میں گفتگو کرنا, پھر اتنے بندوں میں گفتگو کرنا, پھر سب کے سامنے گفتگو کرنا, پھر سٹیج پہ کھڑے ہونا, پھر مائک کے سامنے گفتگو کرنا, یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ رب العزت اس بچے کو بھی برکات کثیرہ عطا فرمائے. قد میں چھوٹا سا ہے, عمر میں بھی چھوٹا ہے, لیکن ماشاءاللہ عربی میں بیان ہے. اللہ رب العزت بچے کو برکات کثیرہ عطا فرمائے. انشاءاللہ ابھی عربی بیان کے لیے محمد سجیل بن محمد طارق انشاءاللہ وہ آئیں گے اور انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه أشرا. من صلى علي أشرا صلى الله عليه 100. من صلى علي 100 كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار. صلوا على الحبيب. السيدة خديجة بنت خويلد هي الزوجة الأولى للرسول محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, وكانت أسن منه ب15 سنة. عاشت في مكة ونشأت في بيت شرف وغنى, فقد كانت أشرف نساء قريش وأكثرهن مالا. سافر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في تجارة لها إلى بلاد الشام, وكان معه في
في تلك الرحلة غلامها إلى ميسرة الذي رأى من أمانته وبركاته الشيء الكثير، وعاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لها بربح وفير. فعوجبت بي وبما سمعته من أخباره وأماناته تزوجها الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو في 25 من عمره وهو في 40 من عمرها. ولما أمر الله بالدعوة إليه وتبليغ الرسالة كانت خديجة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بغار حراء فتعبدوا فيه الليالي العديدة وينقطع للعبادة في الغار حتى نزل عليه الوحي فرجع إلى خديجة مرتجفا وأخبارها الخبر. ولما أمره الله بالدعوة إليه وتبليغ الرسالة كانت خديجة أول من آمن بي وشاركته في كل ما لقاه من عنة وإيذاء، وهي صابرة مؤمنة عاشت معه 25 منها 10 سنوات بعد البعثة. سمي العام الذي ماتت فيه خديجة ومات فيه أبو طالب عم الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعام الحزن، وعاش عليه الصلوات والسلام وفيا لها وحافظا للحسن عشرتها، وكان يقول عنها: آمنت به حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذب بي الناس ووصتني بمالها إذا حرمي الناس، ورزقني الله منها الولد. ولما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عنها بعد وفاتها قال: أبسطها على نهر من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نسب، رضي الله عنها وجزاها عن المؤمنات الصابرات خير الجزاء، وما علينا إلا البلاغ المبين. ماشاءاللہ یہ تھے محمد شرجیل بن محمد طارق. ماشاءاللہ طارق بھائی کی کہتے زیارت تھی ہوئی سی تشریف فرمان. ماشاءاللہ مبارک ہو جی. بیٹے نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ اس نو برکات کثیرہ عطا فرمائے. یہ دون انعام بنتا ہے گھر جا کے تسا دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ رب العزت تمام بچیاں نو علم نافع عطا فرمائے اور عالم دین بھی بنائے, حافظ قرآن بھی بنائے, باعمل عالم دین بنائے. اللہ رب العزت دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ اور انشاءاللہ پنجابی دے اندر خطاب فرمان گے اور اج اس محفل پاک دے اندر دعوت پنجابی میں اس وجہ دے رہا کہ پنجابی انشاءاللہ خطاب کریں گے اور اسی ماشاءاللہ مدرسے کے اندر انہاں حفظ بھی کیتا ہے, انہاں دی دستار بندی بھی. اللہ رب العزت اس بچے نو بھی برکات کثیرہ عطا فرمائے. حافظ محمد ثاقب بن گلزار احمد انشاءاللہ آ کے پنجابی دے اندر خطاب فرمان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وشان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت دے نال پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماندن کہ جڑا بندہ شعبان المعظم دے مہینے دے اندر روزانہ 700 واری درود پاک پڑھدا ہے, اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرماندا ہے اور انہاں نو حکم فرماندا ہے کہ اس بندے دا درود پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ پہنچاؤ.
پھر وہ فرشتے اس درود پاک نو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ پہنچاندے نے. اس درود پاک دے پہنچنے نال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی روح مبارک خوش ہوندی ہے. آپ دی روح مبارک خوش ہونے دی وجہ تو اللہ پاک انہاں فرشتیاں نو حکم کردا ہے کہ اس درود پاک پڑھنے والے واسطے قیامت تک مغفرت دی دعا کردے رہو. پڑھیے درود جد بھی حضور تے رحمت اودیدہ نزول ہوندا ہے. قرب خاص وچ لبدی ہے جگہ اونوں جدے لباں تے پاک درود ہوندا ہے. اجمل اے تاثیر درود دیے کہ روشن ذہن تے پاک وجود ہوندا ہے. مدینے آلے دا جتھے ذکر ہوندا ہے مدینے آلہ اوتھے آپ موجود ہوندا ہے. میرے عزیز دوستو، بھائیو اور بزرگو، میں نے آج تواڈے سامنے جس عنوان تے لب کشائی کرنے دا موقع ملیا ہے وہ عنوان شب برات دے فضائل و برکات نے. میرے عزیزو، اج دی رات یعنی شب برات بڑیاں عظمتاں اور شاناں والی رات ہے کہ اس رات دے اندر اللہ پاک دیاں بے شمار رحمتاں اور برکتاں دا نزول ہوندا ہے. بے شمار رحمتاں اور برکتاں دا نزول ہوندا ہے اور سانو چاہیے کہ اسی خاص طور تے اس رات دے اندر اپنی دنیا و آخرت دی بھلائی دی دعا منگیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتاں انج دیاں نے جنہاں دے اندر کوئی بھی دعا رد نہیں ہوندی. انہوں نے 5 راتاں وچوں ایک رات اج دی رات ہے یعنی شب برات ہے. شعب الایمان دی حدیث نمبر 3836 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب برات دی رات، شب برات ایک منادی بلند آواز نال کہندا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا آج جس دی مغفرت کیتی جائے، اوے ہے کوئی منگن والا جس نو عطا کیتا جائے. بس بدکار عورت اور مشرک تو علاوہ جو کوئی بھی حاجت طلب کرتا ہے اس دی حاجت نو پورا کیتا جاندہ ہے. در منصور دی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتاں انج دیاں نے جنہاں دے اندر بھلائیاں دے دروازے کھول دیتے جاندے ہیں. پہلی رات بقر عید دی رات ہے، دوجی رات عید الفطر دی رات ہے، تیجی رات عرفہ دی رات یعنی 9 ذو الحج دی رات ہے، اور چوتھی رات اج دی رات ہے کہ اس رات دے اندر مرن والے دے نام لوگاں دا رزق اور حج کرن والے دے نام لکھ دیتے جاندے ہیں. حضرت امام نقی الدین اپنی تفسیر دے اندر کچھ اس طرح فرماندے نے کہ اج دی رات سال بھر دے گناہاں دا کفارہ بندی ہے کہ جس طرح شب جمعہ پورے ہفتے دے گناہاں دا کفارہ اور لیلۃ القدر عمر بھر دے گناہاں دا کفارہ بندی ہے. میرے عزیز بھائیو، یہ ساریاں فضیلتاں اس بندے واسطے نے جس بندے نے اس رات نو غفلت دے اندر نہ گزاریا، یعنی عبادت کیتی، ذکر اللہ کیتا، تلاوت قرآن کیتی اور قضا نمازاں پڑھ لیاں، نوافل پڑھ لے. اور جس بندے نے اس رات نو غفلت دے اندر گزار دیتا وہ انہاں ساریاں فضیلتاں تو محروم رہ جائے گا. تو میرے بھائیو، عرض اے وے کہ آج دی رات نو غفلت دے اندر نہ گزارے ہو. آج دی رات اپنے گناہاں تو سچی توبہ کر لو اور اپنے رب نو منا لو. اللہ کریم اگے دعا ہے کہ اللہ کریم مینو آپ سب نو تواڈیاں حاضریاں اور عبادتاں اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اللہ کریم سانو اپنے گناہاں تو سچی توبہ کر لینے دی اور اپنی عبادت دا شوق اور ذوق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ پنجابی دے اندر حافظ محمد ثاقب بن گلزار احمد بیان فرما رہے سن. اللہ رب العزت اس بچے کو بھی برکات کثیرہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ گلزار صاحب بھی تشریف فرمائے، بڑا اچھا ماشاءاللہ خطاب کیتا. آپ دے بیٹے نے بھی اللہ رب العزت آپ نے بھی برکات کثیرہ عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ انگلش میں بیان ہوگا اور انگلش میں بھی بیان انشاءاللہ اسی جامعہ کا
बच्चा जो पढ़ रहा है वो भी इंशाल्लाह बयान करेगा। अभी इंशाल्लाह इंग्लिश बयान के लिए मोहम्मद इब्राहिम बिन कादिर मंजूर इंशाल्लाह वो आएंगे और इंग्लिश में बयान फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Quran is the book of guidance. Nawaitu sunnatal i'tikaf. I have made the intention of sunnah i'tikaf. My dear Muslims, again Durood Sharif. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya sayyidi ya Habibullah. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya sayyidi ya Nurullah. Whenever you enter a masjid, upon remembering, make the intention of nafli i'tikaf, because as long as you stay in the masjid, you will keep obtaining the reward of nafli i'tikaf. In addition, eating and drinking water, etc., will also become permissible for you in the masjid. Excellence of Salat ala Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The Rasul of Rahmah, the intercessor of the Ummah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, has said, whoever recited the Holy Quran, glorified Allah Azza wa Jal, recited Salat upon the Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and then asked forgiveness from Allah Azza wa Jal, he has sought goodness from its source. Shu'abul Iman, Volume 2, page number 373, Hadith 2084. गर्चे हैं बेहद कसूर, तुम हो अफुव्वो गफूर, बख्श दो जुर्मो खता तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लू अलल हबीब। Quran is the book of guidance, repentance of the one busy with amusement. Abu Hashim Sufi rahmatullah alayh, once I intended to go to Basra and moved forward to get on a boat. A man with his maid-servant was sitting in the boat. He said to me, there is no space in the boat. The maid-servant interacted with him on my behalf, so he allowed to me get on the boat. When we moved forward a bit, the man ordered for food. The food was brought. He placed it in front of himself. The maid-servant asked him, invite this poor fellow to have a meal as well. He also invited me for the meal. After we had finished the meal, he said to his maid-servant, bring the wine. When she brought the wine, he started drinking it. He asked the maid-servant to also give me the wine, but I refused to drink it. When the person became intoxicated, he asked the maid-servant, bring your musical instrument. The maid-servant took hold of the musical instrument and starting singing a song. The person then got his attention towards me and said, do you have anything this like song? I replied, yes, I have such a thing which is much better than this. He said, read. I recited the first 3 ayahs of Surah At-Takbir, part 30. After reciting, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Idha shamsu kubbirat, wa idha nujumun kadarat, wa idha jibalu sujirat. When the sunshine is rolled up, when the translation from Kanzul Iman. Moved after listening to these ayahs, that person starting weeping. When I started reciting this commandment of Allah Azza wa Jal, wa idha suhufu nushirat, he started saying, O maid-servant, I free you for the pleasure of Allah Azza wa Jal. Have this wine wasted and break the musical instrument. He then called me closer and starting saying, O my brother, what do you say? Will Allah Azza wa Jal accept
my repentance, I recited the following ayats 222 of Surah Al-Baqarah, part 2 in reply. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Translation from Kanzul Iman. Indeed, Allah loves those who repent abundantly and loves those who purify themselves. Durratun Nasihin, page number 216 and 217. بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان ایسا، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، صلو علی الحبیب وآخر دعواہم عن الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے محمد ابراہیم بن قادر منظور، جنہوں نے انگلش میں بیان فرمایا، اور اس بچے نے 3 سے 4 دن میں یہ تیاری کی ہے، اور اتنے جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ پڑھنا، پھر ہے مدرسے کا بچہ لیکن انگلش میں اس بیان کو تیار کرنا، پھر پڑھنا، یہ بڑی ماشاءاللہ اس بچے کی محنت ہے۔ کاوش ہے اللہ رب العزت اس بچے کو بھی حقیقی عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے، حقیقی دین کا خادم بنائے۔ ماشاءاللہ قادر منظور صاحب بھی تشریف فرمائے، انہوں انعام بھی تو عطا کرنا ہے، کار جا کے ضرور۔ اللہ رب العزت تمام بچوں کو برکات کثیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی آخری بیان کریں گے مسجد مدرسے کے ہی طالب علم محمد یاسین، غلام یاسین بن محمد ندیم، انشاءاللہ وہ آئیں گے اور اردو میں خطاب کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدقت یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رعوف الرحیم حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود بھیجنے کے بہت ہی فضائل و برکات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے جو دوران خطبہ میں نے ایتن برخا پڑھی اس کا سہارا لے کر گفتگو کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جیسا قرآن نازل ہوا تھا ویسا ہی آج ہم میں موجود ہے۔ اور دوسرا قرآن کا اعزاز یہ ہے کہ جو پہلی کتابیں نازل ہوئی
वो फ़कत साहिब किताब नबी को याद थी, उसका कोई हाफिज नहीं था। लेकिन मुस्तफ़ा करीम के अलावा छोटे से छोटा बच्चा भी आजकल में हाफिज कुरान है। कोई 7 साल का बच्चा है तो वह भी हाफिज कुरान है, कोई 10 साल का बच्चा है तो वह भी हाफिज कुरान है, कोई 12 साल का बच्चा है तो वह भी हाफिज कुरान है, कोई 15 साल का बच्चा है तो वह भी हाफिज कुरान है, कोई 20 साल का नौजवान है तो वह भी हाफिज कुरान है, कोई 30 साल का जवान है तो वह भी हाफिज कुरान है, कोई 50 साल का बूढ़ा है तो वह भी हाफिज कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान का इजाज नबी को भी याद है और मुस्तफ़ा के सदके उम्मती भी हाफिज कुरान है। मामून रशीद खलीफा हारून रशीद के बेटे, इन्होंने एक दफा एक शख्स को इस्लाम की दावत दी और कहा कि इस्लाम कबूल कर ले। उसने उसी वक्त इनकार कर दिया, उसने कहा मैंने इस्लाम कबूल नहीं करना। 1 साल के बाद वही शख्स हज़रत मामून रशीद के पास आया। वह कहने लगा 1 साल पहले आपने मुझे इस्लाम की दावत दी थी लेकिन मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, अब मैं इस्लाम कबूल करके आ गया हूँ। हज़रत मामून रशीद ने कहा अच्छा बता आपको इस्लाम की बात कौन सी पसंद आई, आप जिससे मुतासिर होकर आपने इस्लाम कबूल कर लिया है। उसने कहा मैं एक बहुत अच्छा खताब हूँ, यानी लिखाई करता हूँ, मैंने एक तौरात का नुस्खा लिया, मैंने एक इंजील का नुस्खा लिया और मैंने कुरान पाक का नुस्खा लिया। इन तीनों किताबें ली, इन तीनों के तीन नुस्खे तैयार कर दिया, इन तीनों हिस्सों में मैंने रद्द-बदल कर दिया, कुछ आयात को निकाल दिया और कुछ को खुद से शामिल कर दिया। तौरात से भी यह मामला किया, इंजील से भी यह मामला किया और कुरान पाक से भी यह मामला किया। कुछ बातें अंदर ऐड कर ली, कुछ निकाल ली। सबसे पहले मैंने तौरात शरीफ ली, लेकर यहूदियों को बहुत बड़े आलिम के पास चला गया। उसको जा कहा ये देखें मैंने बहुत अच्छी किताबी की है, बहुत अच्छा तौरात शरीफ लिखा है, आप कबूल कीजिए। जब उस आलिम ने पढ़ा उसको बहुत पसंद आई, उसने मुझे इनाम से नवाजा। मैंने तौरात का दूसरा नुस्खा लेकर दूसरे आलिम के पास चला गया, उसने भी मुझे इनाम से नवाजा। फिर मैंने तौरात का तीसरा नुस्खा लेकर तीसरे आलिम के पास चला गया, उसने भी मुझे इनाम से नवाजा। फिर मैंने इंजील ली, इंजील एक ईसाई के बहुत बड़े आलिम के पास चला गया, उसने भी मुझे इनाम से नवाजा। फिर मैंने इंजील का दूसरा नुस्खा लेकर ईसाई के दूसरे आलिम के पास चला गया, उसने भी मुझे इनाम से नवाजा। फिर मैंने इंजील का तीसरा नुस्खा लेकर तीसरे आलिम के पास चला गया, उसने भी मुझे इनाम से नवाजा। फिर जब आई कुरान की बारी, मैं वो कुरान लेके किसी आलिम दीन के पास ना गया, मैं वो कुरान लेके किसी हाफिज कुरान के पास ना गया, बल्कि वो कुरान लेकर एक कुतुब फरोश के पास चला गया, यानी किताबें बेचने वाले के पास चला गया। उसको जाए कहा ये देखिए मैंने बहुत अच्छी किताब की है, आप कबूल कीजिए। या कुतुब फरोश ने पढ़ा, कुछ मकामात पढ़ा तो उसमें लफ्ज़ आगे पीछे थी, अरोदबद थी, और कुतुब फरोश उसी वक्त कुरान को बंद कर दिया और कहा ये हमारा कुरान नहीं है, इधर से ले ये हमारा कुरान नहीं है। अगर यहूदियों आप हम में से ये कुरान खत्म करना चाहते हो तो आप हम में से ये कुरान खत्म नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान का इजाज़ है कि आज से 1400 साल पहले जैसा हमारे नबी पर नाज़िल हुआ था वैसा ही आज हम में मौजूद है। ये जब मैं कुतुब फरोश से होकर मैं वापिस आया हूँ तो मैं समझ गया हूँ जिनका कुतुब फरोश भी कुरान को जानता है, जिनका कुतुब फरोश भी कुरान को जानता है, उनका दीन भी सच्चा, उनका कुरान भी सच्चा, और जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ वो नबी भी सच्चा, और जिस खुदा ने कुरान को नाजिल किया वो खुदा भी सच्चा है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अच्छा जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ वो नबी भी सच्चा, और जिस खुदा ने कुरान को नाजिल किया वो खुदा भी सच्चा। कुरान को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? खालिक़ कायनात ने शाह फरमाया ला यातिहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, बातिल कुरान के करीब नहीं आ सकता, ना उसके आगे से ना उसके पीछे से। क्यों? तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, ये तो हिकमत और हमदो वाले रब ने नाजिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें कुरान को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबीयुल आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह ये खूबसूरत बयान फरमाया गुलाम यासीन बिन मोहम्मद नदीम, माशाल्लाह काफ़ी जोशो खरोश के साथ खिताब फरमाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। माशाल्लाह हमारी महफिल की रौनक हज़रत अल्लामा मौलाना
طارق محمود ہاشمی صاحب ماشاءاللہ تشریف لائی. اللہ رب العزت ان کا آنا تشریف رکھے بھائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ وہ بچے تھے کہ جنہوں نے یہاں پر ابھی تعلیم حاصل کی، یا کچھ وہ بچے تھے جو ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے بچے بھی اسٹیج پہ آئیں، بیان کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، نعت خوانی کریں، الحمدللہ اس مدرسے میں بالخصوص فرض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، اور بیان کا فن بھی، تلاوت قرآن پاک بھی، نعت خوانی بھی، اور قرآن بھی حفظ کرایا جاتا ہے، اور بالخصوص اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. اور الحمدللہ یہاں سے جو بچہ پڑھ کے جائے گا وہ فرض علوم سیکھ کر جائے گا. اکثر فقہ مسائل جو ہے وہ اسے یاد ہوں گے اور وہ انشاءاللہ پڑھ کے جائے گا. تو آپ بھی اپنے بچوں کو علم دین ضرور سکھائیں، مدرسے میں داخل کروائیں. انشاءاللہ اسی طرح جیسے انگلش میں، عربی میں، اردو میں، پنجابی میں خطابات ہوئے، انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی اس طرح کھڑے ہو کر خطاب کرے گا. اللہ رب العزت اس درس کو بھی جو ہے وہ برکات کثیرہ عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری فرمائے. ماشاءاللہ بڑا اچھا خطاب فرمایا ندیم صاحب، آپ نے بھی اسے گھر میں جا کر ضرور انعام سے جو بچے ماشاءاللہ یہاں پر خطاب کر کے گئے ہیں وہ انعام کے حقدار ہیں. اتنے بندوں میں بولنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ان بچوں کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ دعوت کتاب حضرت علامہ مولانا طارق محمود ہاشمی صاحب ماشاءاللہ، یہ بھی ہمارے اس علاقے کی شان ہے، مصلح امت. اس سے آگے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اور کسی لقب سے پکارا جائے. جناب حضرت علامہ مولانا طارق محمود ہاشمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کے استادوں کی تربیت ہے، آپ سب نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا، لیکن ادھر بزرگ ہیں ان سے پھر گزارش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رضیت باللہ ورب بالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، یاسین والقرآن الحکیم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی احباب ذوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. بے بسم اللہ اسم اللہ دا، بے بسم اللہ اسم اللہ دا ای بھی گہنا بارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو. حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڑ پسارا ہو، میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. تو پھر ایک بار ذوق سے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ.
किरतास के चेहरे पे एक लफ्ज लिखा मैंने, किरतास कागज को कहते हैं ना, किरतास के चेहरे पे एक लफ्ज लिखा मैंने, इस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, इस नाम की किरणों से हर चीज मुनव्वर है, हर चीज मुकम्मल है, वो नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु। इसलिए हम कहते हैं कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े हुए भी बना देता है, बस नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम। बाद ज़म्दो सलात, मुअज़्ज़ज़ मोहतशम उलमाए कराम, सनाखनानी मुस्तफ़ा, जुमला शुरकाए महफ़िल पाक, आज की ये खूबसूरत तरीन महफ़िल, खूबसूरत तरीन मौका पर शब जुमा भी है, शब बारात भी है और रहमतों की सौगात भी है, और सबसे बढ़कर करम बालाए करम कि आज ये उजले उजले ऊदे ऊदे प्यारे प्यारे बच्चे जिनके सरों पे मेरे करीम की सुन्नत के मुताबिक सजे हुए अमाम में, और इस मादियत परस्ती के दौर पर जब हर कोई अपने जेब भरने में मसरूफ है, कोई रात को सोता है, सुबह पूछता है कि मेरा बेटा कब यूरोप जाएगा, उस वक्त अपने जिगर के टुकड़ों को मस्जिद में भेजकर उस्ताद के सामने फट्टी पे बिठाकर, तो ये तरसील का एक ना इल्म का इतना खूबसूरत तरीन निज़ाम है ना, यहाँ पे जितना कुर्ब इस निज़ाम तालीम में है कि दरमियान में सिर्फ किताब होती है या वो फट्टी होती, इधर उस्ताद सामने शागिर्द, तो अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलाम का ये फैज़ान है कि फिर सीनों में ये फैज़ान उतारा जाता है। तो इस पर मैं उस्ताज़ुल उलमा वल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अंसर रहंजा साहब अत्तारी कादरी मद्दज़िल्लाहु, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला जल्ला अला शानो की बारगाह में उसके प्यारे महबूब के तवस्सुल से अर्ज़ गुज़ार हूँ कि मालिक इनका साया तादेर सरों पे सलामत रखना। और उनके साथ ही स्टेज की जीनत है हज़रत अल्लामा मौलाना हबीबुर रहमान मक्की साहब अतारी मद्दज़िल्लाहु, और साथ ही नकीब महफ़िल ख़तीब महफ़िल भी अल्लामा अब्दुल माजिद नक्शबंदी किनारवी मद्दज़िल्लाहु। तो अज़ीज़ान ग्रामी कदर, उसके साथ ही आज की इस महफ़िल में दीगर अहबाब जितने भी तशरीफ़ लाए, शायद उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा मोहम्मद अफ़ज़ाल माशाअल्लाह उनका भी इंतज़ार है, और उसके साथ ही आपके इस दारुल-उलूम के मुदर्रिस बड़ी मोहब्बतों के कसीम हर दिल अजीज़ कारी मोहम्मद वकार जमाती, वो भी तशरीफ़ फरमा है। तमामी अहबाब को समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखसूस वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को दीन के लिए वक्फ किया और उनके सीनों में अल्लाह का कुरान उनके असातिज़ा ने रब की दी तौफीक से मुंतकिल किया, और इतनी अजीम नेमत उनके सीनों में ये आज उन्होंने सजाई है। उन वालिदैन को भी, उन तलबा को भी, और जितने अहबाब आप तशरीफ़ लाएँ उनकी हौसला अफजाई के लिए सबको समीम कल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और चूँकि मसरूफ़ियत की रात है, वक्त के दामन में जितनी गुंजाइश है चंद एक बातें आपसे अर्ज़ करनी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरा इंतखाब कैसे हो गया, क्योंकि मुझ जैसा तिफ़ल मकतब, कम अमल भी कम इल्म भी, और इतने बड़े अकाबर उलमा की मौजूदगी में, बल्कि उस्ताद तो उस्ताद होता है, मैं बाहर बैठकर एक तालिब इल्म की ग़ालिबन यही बच्चा था, उसकी गुफ्तगू समात कर रहा था और दिल से दुआ भी निकल रही थी। तो ये इस उम्र में इतने बड़े मजमे के सामने खड़े होना, गुफ्तगू करना, फिर कहना पड़ता है ये अता है किसी की वरना ए मंसूर, खाक कमाल मुझबे हुनर में है। ये उस्ताद की मोहब्बत, वालिदैन की दुआएं हैं। यकीनन यकीनन हर मनसब पे औलाद जब जाती है तो वालिदैन खुश होते हैं, लेकिन आज इस बच्चे के घर माँ, बहनें, भाई,
رشتہ دار، والد گرامی، دوست احباب، جب یہ لائیو پروگرام چل رہا، المحبوب ساؤنڈ والے ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر دل سے دعا بھی نکلتی ہوگی، اور اس وقت جو ان کے والدین کا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے تو اس کا پھر لفظوں میں اظہار ممکن نہیں ہے۔ تو جو ہی علامہ صاحب اشارہ کریں گے میں گفتگو وہیں پہ روک دوں گا، مجھے ٹائم کا پتہ نہیں کتنا میرے حصے میں ہے۔ تو احباب ذیوقار، آج کی رات کئی نسبتوں سے منسوب ہے، برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، لیکن چونکہ بچوں نے قرآن حفظ کیا، اساتذہ نے محنت کی اور سلیقہ گفتگو نے عطا کیا، اسی حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرتے ہیں۔ میں نے سورہ یاسین سے پہلے کلمات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل، توجہ ہے نا آپ کی؟ پھر پڑھیے صلی اللہ، میرا خیال ہے آدھی توجہ تھی، ورنہ سارے درود شریف پڑھتے ہیں نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ جب آپ پڑھتے رہیں گے برکت ہی برکت آتی رہے گی، حاضری بھی آپ کی ہوتی رہے گی۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی قسم کو بیان کیا، کیونکہ انکار کیا لوگوں نے کہ آپ تو اللہ کے رسول نہیں۔ جواب کیا بنتا ہے کہ آپ رسول ہیں؟ یہی سوال کا جواب، کوئی کہے کہ آپ رسول نہیں، جواب ہے کہ آپ رسول ہیں۔ لیکن پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، جب بھی کسی بدبخت نے میرے کریم آقا پہ اعتراض کی انگلی اٹھائی، کسی نے اولاد کے حوالے سے کہا، کسی نے آقا کریم کے نبوت کا انکار کیا، کسی نے جب یہ کہا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، یہ جتنے بھی سوالات قرآن میں موجود ہیں ان کا جواب جب بھی ہوا ہے پروردگار عالم نے فوراً جواب نہیں دیا، پہلے محبوب کی نعت کو بیان کیا ہے، محبوب کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اعتراض تو یہ تھا کہ اس رب نے جس کا اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس رب نے چھوڑ دیا، کچھ عرصے کے لیے وہی رکی، لیکن رب کائنات نے فوراً جواب نہیں دیا، فرمایا والضحیٰ، جبریل جا میرے محبوب سے میرا پیغام سنا، اعلان کر، محبوبہ سوال ان کا جو ہے اس کا جواب بھی ہوگا، لیکن پہلے یہ تو سنو، والضحیٰ میرے حبیب مجھے تیرے مکھڑے کی بھی قسم ہے، واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم ہے، اذا سجا علماء نے یہ بھی لکھا جب تو مانگ نکالتا ہے تیری زلفیں تیری شانوں کو چھو جاتی ہیں، والضحیٰ واللیل، بلکہ ایک قول تو یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، اہل محبت بیٹھے ہیں، والضحیٰ سے مراد آل رسول میں مذکر ہے اور واللیل سے مراد آل رسول میں مؤنث یعنی خواتین مبارکہ ہیں۔ فرمایا محبوب تیرے خاندان کی، تیرے آل کے مردوں کی بھی قسم، ان عورتوں کی بھی قسم، تیرے مکھڑے کی بھی قسم، تیری زلفوں کی بھی قسم۔ آگے جواب کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے نہ چھوڑا ہے نہ رب ناراض ہے۔ سوال اس کا جواب اب آیا، پہلے نعت مصطفیٰ کو بیان کیا، پھر اگلی آیت میں پھر نعت مصطفیٰ، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ پہلے بھی توصیف مصطفیٰ، بعد میں بھی توصیف مصطفیٰ، درمیان میں سوال کا جواب ہے۔ ادھر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے بارگاہ سے آپ رسول بن کر نہیں آئے، ہم آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، رسول مانتے نہیں۔ میرے مالک نے کیا جواب دیا؟ یاسین، اے سید و سردار کل صلی اللہ، یاسین اے سید و سردار کل، اے میرے حبیب یاسین والقرآن الحکیم، اے سردار کل تیری بھی قسم ہے، تیرے پاک تیرے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن کی بھی قسم ہے، انک لمن المرسلین، آپ بے شک رسولوں میں سے، اہلم و سہلم مرحبا۔ فخر السادات عزت مآب جناب علامہ غلام دستگیر شاہ صاحب تشریف لائے۔ اللہ تشریف رکھیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس میں قرآن مجید کا تذکرہ نور ہے جو آج بچوں نے اپنے سینے میں سجایا ہے۔ قرآن کا اگر مطالعہ کریں تو لفظ قرآن جو ہے وہ بھی بچہ
بڑا خوبصورت جملہ ایک آپ کو دے رہا تھا. آسمانی کتابیں پہلے بھی آئی ہیں اور دنیا میں وہ جب اللہ نے کلام اپنا بھیجا تو اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ہی تھا، لیکن وہ کسی امتی کو یاد نہیں ہے. نبی کو یاد ہوتا تھا، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. قرآن پر اگر غور کریں تو قرآن کیا ہے؟ قرآن کتاب انقلاب ہے، قرآن کتاب شفا ہے، قرآن کتاب حکمت ہے. قرآن اللہ کا ایسا نور ہے، جب یہ زبانوں کو تر قرآن سے کریں تو سینے میں نور اترتا ہے. قرآن مزاج بدل کے رکھ دیتا ہے، شخصیت کا نکھار دیتا ہے. قرآن دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، قبر کا نور ہے، معاشر میں کامیابی کی دلیل ہے. مشکل وقت میں قرآن اگر صرف بدنی بیماریوں کا علاج ہی نہیں بلکہ روح کی غذا بھی ہے، قبر میں شفاعت بھی ہے، معاشر کے دن جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن صرف کتاب ثواب نہیں ہے، قرآن کتاب انقلاب ہے. توجہ چاہوں گا، وقت بہت تھوڑا ہے. قرآن کتاب کا نام جو ہے، باقی جتنی آسمانی کتب ہیں ان کے نام ان کتابوں میں نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا نام بھی قرآن میں موجود ہے. اب قرآن جو ہے کتاب، یہ صرف 2 گتوں کے اندر بند 30 پاروں پر جو یہ صحیفہ موجود ہے، ہم صرف اس کو کتابی شکل ہی نہیں دیکھتے بلکہ یہ انقلابی پیغام ہے پروردگار عالم کی طرف سے. تو قرآن لفظ جو ہے اس پر اگر غور کریں تو قرآن کی عظمت کھل کر سامنے آتی ہے. قرآن کو اس کا مادہ 2 طرح سے علماء نے بیان کیا. ایک تو قرآن کاف را الف تا قرات، یعنی یہ وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے اس کو قرآن کہتے ہیں. وہ کتاب جس کو پڑھنے میں رب نے آسانی کی ہے اس کو قرآن کہتے ہیں. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو کثرت کے ساتھ تلاوت کیا جاتا ہے. قرآن وہ ہے جو آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. قرآن اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کا ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ہیں. قرآن کا دوسرا مادہ دیکھیں تو اس کا مادہ علماء نے لکھا قارا، وہ جو جمع ہے، بلکہ اس پر ایک جملہ عربی میں بولا جاتا قارا الماء فی الحوض، کہ حوض میں پانی جمع ہے. یعنی قرآن وہ کتاب ہے، اس اگر مادہ کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں جو جمع شدہ ہے یا جس میں سب کچھ جمع ہے. بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں. اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن جو جمع تدوین شدہ صحیفہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا جمع کرنا، اس کا تلاوت کرنا ہمارے ذمہ ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ صحیفہ عثمانی جو آج گھر گھر موجود ہے یہ کسی بندے کی محنت تخلیق نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کے اپنی منشا کے مطابق ہے. پھر مجھے یہ بھی کہنے دیجئے یہ منشا خدا بندی تھا، یہ جبریل بھی کام کر دیتا، یہ سدرۃ المنتہا کا مکی آتا، کتابی شکل میں ہمیں دے جاتا، لیکن اللہ پاک نے جن پاک ہاتھوں سے قرآن کو اس ترتیب اور ایک قرات پہ اکٹھا کر کے امت کو دیا، اس پاک ہاتھ والے کو عثمان غنی ذوالنورین کہتے ہیں. تو اللہ نے جس پاک ہستی سے یہ کام لیا، وہ ہستی کوئی اپنی مرضی سے قرآن کو اکٹھا نہیں کیا بلکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق